کر چکے ہیں. دوبارہ شروع کیا تھا ہم نے 5ویں پارے پہ پہنچ چکے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 71 سے 78. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا. ترجمہ کنز العرفان. اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو. خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو. اللہ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی. ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسی، اپنے بیگانے، سب کے متعلق واضح ہدایات عطا فرمائی. اسی سلسلے میں ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو. دشمن کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو اور اپنی حفاظت کا سامان لے رکھو. پھر موقع محل کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، یعنی جو مناسب ہو. امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجربات اور عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو. یہ آیت مبارکہ جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کی حربی طاقت کے اندازے لگانے، معلومات رکھنے، ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین جنگی حکمت عملی کے جملہ اصولوں پر رہنمائی کرتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے. بغیر اسباب لڑنا مرنے کے مترادف ہے. توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب اختیار کر کے امیدیں اللہ سے وابستہ کرنے کا نام ہے. جنگی تیاری کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہدایات ملاحظہ فرمائیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے کی تفسیر میں فرمایا، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے اپنے مال، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا. ثواب کی نیت سے تیر بنانے والے کو، تیر پھینکنے والے کو، تیر پکڑنے والے کو. اور تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں مقابلہ کیا کرو. تمہارا تیر اندازی میں مقابلہ کرنا شاہ سواری میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور جو تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے غفلت کرتے ہوئے چھوڑ دے تو اس نے ایک نعمت کو گنوا دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھوڑ سواری سکھاؤ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَآفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور تم میں جو لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا کہ بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یہاں منافقوں کا بیان ہے کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ حتی الامکان میدان جنگ میں جانے میں دیر لگائیں گے تاکہ کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے،
اور اگر پھر واقعی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ پہنچے اور یہ منافقین وہاں موجود نہ ہوں تو بڑی خوشی سے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہ تھا ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا۔ اور اگر اس کی جگہ مسلمانوں پر اللہ کا خصوصی فضل ہو جائے کہ انہیں فتح حاصل ہو جائے اور مال غنیمت مل جائے تو پھر وہی جو تکلیف کے وقت اجنبی اور بیگانے بن گئے تھے اب کہیں گے کہ کیا کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کچھ مال مل جاتا۔ گویا منافقین کا اول و آخر صرف مال کی ہوس ہے، انہیں نہ مسلمانوں کی فتح سے خوشی ہے اور نہ شکست سے رنج، بلکہ شکست پر خوش اور فتح پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود غرضی، موقع شناسی، مفاد پرستی اور مال کی ہوس یہ سارے منافقوں کے طریقے ہیں کہ صرف بس اپنی فکر کرنا، مجھے ہی فائدہ ہو، میرا ہی نفع ہو، کسی اور کا نہ سوچنا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ خود غرض رہنا، مفاد پرست رہنا، بس مال کی ہوس میں رہنا، تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو دنیا میں بھی ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا جو تکلیف کے موقع پر تو کسی کا ساتھ نہ دے لیکن اپنے مفاد کے موقع پر آگے آگے ہوتا پھرے۔ مفاد پرست اور خود غرض آدمی کچھ عرصے تک اپنی منافقت چھپا سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ مشکل وقت ہے تو کام نہیں دیتا، بیکار آدمی ہے، تو سارے لوگ آزما لیتے ہیں، تو ایسے بندے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی معاشرے میں۔ ہاں اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی عزت کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے مشکل وقت میں کام آتا ہے، جو خود غرض نہیں ہوتا، مفاد پرست نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اپنا بھی نقصان کر لینا چاہیے، دوسروں کے فائدے کے لیے اپنا نقصان بھی کرتے رہنا چاہیے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں اہل ایمان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے اور اس میں دنیاوی نفع کا ہرگز خیال نہ کریں، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا، دین اسلام کی سربلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جب اس نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید ہو جائے یا بچ جائے یا بچ کر آ جائے، دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عظیم اجر کا مستحق ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے مشرکین سے جو پہلے جنگ کی تھی میں اس میں حاضر نہ ہو سکا، اگر اب اللہ نے مجھے کسی غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا جو میں کروں گا۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے سعد، جنت اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے انہیں شہیدوں میں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے اور آپ کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے تھے، آپ کو پہچاننا مشکل ہو چکا تھا، آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے
اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد، عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مسلمان مظلوم ہیں اور تم ان کو بچانے کی طاقت رکھتے ہو تو کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ جہاد فرض ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی کہ جہاد فرض ہے، بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسا ہی گناہ گار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا، بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ البتہ یہ خیال ہے کہ جہاد کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں، جن میں ایک اہم شرط استطاعت یعنی جنگ کی طاقت ہونا بھی ہے۔ جہاد یہ نہیں کہ طاقت ہو نہیں اور چند مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک کر مروا دیا جائے۔ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ آج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجہ ظلم سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں تک پر بے رحمانہ مظالم کرتے تھے اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ولی و ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ آج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو ولی اور ناصر یعنی مددگار کہہ سکتے ہیں۔ غیر اللہ کو مددگار کہہ بھی سکتے ہیں، مدد لے بھی سکتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی۔ اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ الم ترى کیا تم نے نہ دیکھا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یوں ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، بہت ایذائیں دی۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ابھی ہاتھ روک کے رکھو اور ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں کہا گیا کہ ابھی جہاد سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا تو وہ اس وقت طبعی خوف کا شکار ہو گئے جو انسانی فطرت ہے،
اور حالت یہ تھی کہ ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی خوف زدہ تھا، اور کہنے لگا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے ان کو اس سوال پر توبیخ و زجر نہ فرمایا گیا، بلکہ تسلی بخش جواب عطا کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، فنا ہونے والا ہے، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت تیار کی گئی ہے اور وہی ان کے لیے بہتر ہے، لہذا جہاد میں خوشی سے شرکت کرو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اس سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جب موت ناگزیر ہے تو بستر پر مر جانے سے رائے خدا میں جان دینا بہتر ہے، کہ یہ سعادت آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یہاں سے منافقوں کا بیان ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، جیسے مال زیادہ آ جائے، مال کی فراوانی آ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی برائی پہنچے، جیسے کات پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب کریم کی دفاع میں، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے فرما دو کہ رزق میں کمی بیشی، قحط یا خوشحالی، رنج یا راحت، فتح یا شکست، سب حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یعنی ہر راحت اور مصیبت اللہ کے ارادے سے آتی ہے، ہاں ہم اس کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ یہ مصیبت کا سبب ہے، اور گناہ جب بڑھ جاتے ہیں اس وقت پھر ایک ہی زلزلے کا جھٹکا ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ابھی جیسے روس میں اور ایک ملک میں جاپان میں 8.8 شدت کا زلزلہ آیا، کیسے ہلا کے رکھ دیا بلڈنگوں کو، اور سمندر کو بھی ایسا ہلا دیا کہ کئی جگہ سونامی کے الرٹس جاری ہو گئے ہیں دنیا بھر میں۔ لیکن تھوڑا سا اللہ پاک زمین کو ہلائے تو پورے سمندر کا پانی ہل کے دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں خود کو جھکا دینا چاہیے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رب کی نافرمانی کریں گے اور کچھ نہیں، خالی زمین کو حکم فرما دے گا کہ ذرا تھوڑا سا جھٹکا دو، اور تھوڑا سا جھٹکا بھی ہمارے یہاں تو 5 ساڑھے 5 کا ہوتا ہے تو کتنی تباہی ہو جاتی ہے، تو 8 9 کا کتنا ہوگا؟ تھوڑا سا 1 2 پوائنٹ اور اوپر چلا جائے کیسی تباہی و بربادی ہو جائے۔ اس لیے بندہ ویسے ہی کمزور ہے، اور ہر وقت جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے نا، لیکن جاپان جیسا ملک، روس جیسا ملک کیسی ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، زلزلے کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یعنی رب کی ان آفتوں اور عذاب کے آگے کوئی ٹیکنالوجی نہیں چلتی، اس لیے اپنے آپ کو رب کی حضور جھکا دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مان لینی چاہیے، اور اصل زندگی ہے آخرت کی، اس کی لیے تیاری کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔